کوئی آپ کو یہ بتانا چاہے کہ آپ اپنی مرضی کا خواب دیکھ سکتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو چلیے آج آپ کی خدمت میں اس بات کو پہنچا دوں کہ آپ اپنی مرضی کا خواب دیکھ سکتے ہیں. اختیار ہے آپ کو، مگر اس اختیار کے حاصل کرنے کے لیے کہ آپ اپنی مرضی کا کیا خواب دیکھنا چاہتے ہیں. خواب کا تعلق کن باتوں سے ہے، اس سے پہلے نیند کا تعلق کن باتوں سے ہے، اور نیند کے تعلق کو خواب کے تعلق سے بیان کرنے سے پہلے شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کی دعائے مقدس. یا مشبع البطون الجائعہ پہلا جملہ ہے، اور یہ دعا اگر یاد کر لیجئے تو شاید آپ کو رات کو سونے سے پہلے کوئی سونے والی دوائیاں استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے. کبھی کبھی ایسی دعائیں پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے ڈاکٹر حضرات سے، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ہماری روزی کو آپ نے ختم کر دیا. اگر ساری دعائیں ہم بتا دیں گے دوائیں کون لے گا؟ صلوات پڑھیں محمد والے. یا مشبع البطون الجائعہ ویا کاسی الجسوم العاریہ ویا ساکن العروق الزاربہ ویا منوم العیون الساحرہ سکن عروقی الزاربہ وأذن لعینی نوما عاجلا برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کل جملہ ہے، یہ کل دعا ہے شہزادی کی بارگاہ مقدس سے. رات کو سونے سے پہلے اب آپ سوال کریں مولانا یہ یاد کسے ہوگی؟ تو اگر رات کو سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو صحیفہ سیدہ سے پڑھ رہا ہوں میں. آپ چاہیں تو آپ کو یہ دعا کا نسخہ پہنچا دیا جائے گا. اس کو لکھوا کر اپنے ساتھ سائڈ ٹیبل پہ رکھ لیجئے. رات کو سونے سے پہلے جب آپ استعمال کرتے ہیں نیند والی دوائیاں کہاں رکھتے ہیں؟ رکھ لیجیے، دیکھ کے پڑھ لیجیے کہ ترجمہ کیا ہے اور خواب کے اعتبار سے سونے کے معاملات کیا ہوتے ہیں. پہلا جملہ یا مشبع البطون الجائعہ، اے وہ ذات پروردگار، اے وہ ذات کہ جو بھر دیتی ہے خالی پیٹ کو بھی. اس کا مطلب ہے نیند کا خواب کا تعلق انسان کے پیٹ سے ہے. جیسا کھائیں گے ویسے خواب آئیں گے. ورنہ آپ کو یاد ہے، اور یہ ہمارے پاکستان کے پنجاب کے ذاکرین کچھ جملہ یوں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خواب میں معراج کرنا ہو تو چنے کی دال کے بنے ہوئے پراٹھے کھا لے اور لسی کے گلاس پی لے. میں ان کے الفاظ بالفاظ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کھانے کا تعلق خواب سے بہت اہم. صلوات پڑھے محمد والے. آپ کھا مت دیجیے گا، آپ کھا مت لیجیے گا. یہ صرف بتانے کا مطلب یہ کہ جو کھائیے گا اس کا تعلق نیند سے بھی اور خواب سے بھی ہے. یا مشبع البطون الجائعہ، اے وہ ذات کہ جو بھوکے یعنی خالی پیٹ کو بھر دیتی ہے. وَيَا كَاسِيَ الْجُسُومِ الْعَارِيَةِ، اور اے وہ ذات جو بے لباس بدن کو لباس عطا کرتی ہے. کاسی کسا سے ہے، یا کاسی الجسوم العاریہ، جسم عاریہ خالی جسم کو جو لباس پہناتی ہے پروردگار کی ذات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیند کا تعلق آپ کے خواب کا تعلق آپ کے لباس سے بھی ہے. لباس تنگ ہوگا تو خواب میں کھلی فضا کہاں ملے گی؟
یا کاسی الجسوم العاریہ. اور تیسرا جملہ وَيَا سَاكِنَ الْعُرُوقِ الزَّارِبَةِ. اور یہ جملہ تو کمال کا ہے. پروردگار وہ ہے کہ جو سکون عطا کرتا ہے بےتاب رگوں کو. نیند کیوں نہیں آتی؟ کیا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، رگیں درد کر رہی ہیں؟ کون ہے جو سکون دیتا ہے؟ یا ساکن العروق الزاربہ، اے وہ ذات جو بےتاب رگوں کو سکون دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر بدن میں درد ہو، رگوں میں بے سکونی ہو، تو انسان کو نہ تو نیند بہتر آتی ہے نہ خواب اچھے آئیں گے. اب آئیے نمبر 4، شہزادی کی بارگاہ مقدس سے اس دعا کا چوتھا جملہ. ہم سمجھ رہے تھے کہ بی بی شہزادی فرمائیں گی پروردگار آنکھوں میں نیند دے دے، بات ختم ہو جائے گی. شہزادی کونین نے آنکھوں کی نیند کے مسئلے کو اٹھایا خدا کی بارگاہ سے، شکم سیری سے، لباس کے انتخاب سے، اور خدا کی مہربانیوں کے بیان سے. پھر فرمایا وَيَا مُنَوِّمَ الْعُيُونِ السَّاحِرَةِ. اور اے وہ ذات کے جو بیدار آنکھوں کو نیند کی دولت عطا کرتی ہے. منوم، اے نوم عطا کرنے والے. العیون آنکھوں کی جمع، الساحرہ بیدار. بیدار آنکھوں کو نیند کا تحفہ عطا کرنے والے خدا. اللہ اکبر. میں سوچتا ہوں اگر آل محمد نہ ہوں تو کس کو پتا چلے کہ خدا کی صفات کیا ہیں، خدا کی مہربانیاں کیا ہیں. اللہ اکبر. ان 4 جملوں کے بعد شہزادی نے، ابھی تک دعا نہیں آئی ہے، دعا کا مطلب خدا سے مانگنا، ابھی خدا کی تعریف آئی ہے. اب الفاظ مانگنے والے آئے. سکن عروقی الزاربہ، اے خدا تو میری بےتاب رگوں کو سکون دے دے. وَأَذَن لِعَيْنِي نَوْمًا عَاجِلًا، اور اے خدا میری آنکھوں کو نیند کی اجازت عطا فرما دے. ایسی نیند کے عاجلہ، وہ جو آپ کہتے ہیں معجل اور معجل عین کے ساتھ، یہ عاجلہ عین سے ہے. ہو سکتا ہے میرے تلفظ میں آپ کو واضح نہ ہوا ہو، اس لیے میں نے کھول دیا. عاجلاً عین سے، ایسی نیند عطا کر کہ جو فوری واقع ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.